الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى النبي بالياسين ربها وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله يمد على المرحومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلاة محمد اللهم ارزقنا مدرجة من شفاعة الحسين جدتي وأبي وأمي وأخي وأولاد المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. بواسطة محمد حسبك ونسلك واسطتك وتسليمك بين ہم سب کے یہاں مستوى متازق کرنا سننا اندازہ تجزیہ عبادت میں شمار کو بے مقبول مقبول کرنا اور جو بھی حلال جو بھی دعائیں دل و دل ہوئے تھے ادا کر حضرات میں سے یہ شہداء موجود ہمارے سب کے لیے خراج کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور کرنا اور مل کے باقی کا بالخصوص صاحبان کاوش کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور کرنا ان کے مرحومین کے درجات کو عالی و متعالی فرما اور ان کے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. سب مل کے دعا کی بالخصوص سب کا سب کے شہداء کا طالب ہے تمہاری صحت کلی عطا فرما. اس آبادی پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول کرنا. دیگر جتنے بھی مومن و مومنات حضرت محمد علیہ السلام اس تعلیمات سے انتقال کر گئے شہداء بلدیات کے ہمارے سب کے درجات کو عالی و متعالی فرما. مومن و مومنات محبین محمد علیہ محمد حضرت مولانا سید الشہداء جہاں جہاں مصروف اذان ہے مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و برقرار ہمارے دلوں میں پیارے محمد علیہ محمد علیہ السلام فرما. حقیقی معنوں شیعہ سناشری اور صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما. سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ ہمارے والد سے حقیقی کے ظہور میں تعبیر فرما. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مرتبہ بلند تر صلوات پڑھتے تھے محمد سادات الزام دن بڑی جلدی گزرتے ہیں اللہ کے اور ہر سال اسی طرح ہوتا ہے. یہ جلدی گزرنا بھی شاید اس لیے رہ جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ انسان ہے تو کوئی تو کمی رہ جاتی ہے تو جلدی سے گزر جاتے ہیں دن اور پھر بعد میں انسان کا احساس ہوتا ہے. لیکن پھر دعا کرتے ہیں ہماری اگر زندگی دے تو اگلے سال پھر ہمیں انجام ہو یہ کوتاہی جو اس سال رہ گئی ہے یا ہو گئی ہے اگلے سال اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. ایام ادا یقیناً
جہاں جہاں محبین موجود ہیں ہر طریقے سے جو جتنا کر سکتا ہے حق ظاہرہ حق محمد والے محمد علیہ السلام ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا صلہ اور اجر بھی مل رہا ہے۔ بہرحال اس آیت کو سلام سخن قرار دیا، بڑی ہی تفریحی آیت ہے اور اکثر و بیشتر آپ سنتے بھی رہتے سماعت بھی رہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن کو اس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا عبادت کر بڑے بڑے بزرگ شخصیات یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے دیکھ رہا ہوں، تو وہ مدارس کے اندر یہ ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کرنا بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری سا ہے، لیکن چونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا جنوں کو اس لیے کر کیا ہے کہ وہ عبادت کرے۔ عبادت بہت وسیع مفہوم ہے اس کا معنی ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہے تو عبادت کا لفظ آتے ہی سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے کہ نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے، لیکن صرف نماز ہی عبادت ہے۔ روزہ عبادت ہے، لیکن صرف روزہ ہی عبادت ہے۔ حج عبادت ہے، لیکن صرف حج ہی عبادت نہیں ہے۔ عزاداری عبادت ہے، لیکن صرف عزاداری ہی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس کو بیان نہیں کیا جائے گا چیزوں کو تو شاید ہم کہیں نہ کہیں غلطی یا کوتاہی یا کمی رہ جائیں گے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ نوجوان ان چیزوں کو سمجھے کہ جو بھی وہ عمل کر رہا ہے عبادت سمجھ کر یقیناً ہے، لیکن عبادت صرف اس چیز پر یا اس عمل پر منحصر نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہا ہوں۔ جیسے ختمی مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو آپ کے اعمال کا جو دارمدار ہے اس چیز کے اوپر ہے، آپ کی نیتوں پر۔ تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں نیت ٹھیک نہیں ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وضو کر لیا اور ایک خاص انداز سے کھڑے ہو گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا تو حق عبادت ادا ہو گیا۔ رسول کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک چیز ضروری تھی اور وہ تھی نیت۔ ہاں اگر اس کے اندر بگاڑ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی عمل کیے ہیں آپ نے وہ درجہ عبادت میں شمار نہیں ہو۔ روزہ رکھا ہے یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، اگر کہیں نہ کہیں نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور اس کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو رسول خدا کبھی بھی نہ فرماتے، اس چیز کی طرف کبھی بھی تنبیہ نہ کرتے، توجہ نہ دلاتے کہ دیکھو عبادتیں تو کر رہے ہو، اعمال تو کر رہے ہو، لیکن اس کا سراسر جو دار و مدار ہے وہ جس چیز پر کھڑی ہے وہ تمہاری نیتیں ہیں۔ اگر نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو عبادات کے انوار جو ہیں وہ عبادت میں شمار نہیں ہوں گے، خدا تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اب بزرگوں سے آپ اکثر سنتے ہیں تھوڑا کر دو اچھا کرو، یہ جملہ اکثر آپ سنتے ہیں، تھوڑا کرنے اچھا کرنے، تھوڑا سمجھ آتا ہے، اچھا کیا اچھے سے مراد کے اچھے نیت کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ یا آئمہ مسمی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کو آپ بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں، جو آپ پر بوجھ بن جائے تو اس کو ترک کر دیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ واجبات اگر آپ کو بوجھ بن رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، نہیں، ہر وہ عمل جس کو آپ عبادت سمجھ کے انجام دیں۔ کچھ چیزیں تو ہے نا جو واجبات میں سے ہیں، وہ آپ کا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ ادا کرنی ہے۔ لیکن وہ عبادات جو دیگر ہیں اگر وہ آپ کے اوپر کیا بن رہا ہے، بار بن رہا ہے، وزن بن رہا ہے، بوجھ بن رہا ہے، تو کیا ہے روایات مسلم بتاتی ہے کہ بہتر ہے کہ ان چیزوں کو نہ کیے جائے، چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر
اب ازاداری کا اعلان چل رہے ہیں، ایک ہی دن میں 6 مجالس میں، ایک ہی دن میں 6 مجالس۔ پہلی دیکھیے انسانی نفسیات، جب آپ پہلی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی، دوسری مجلس میں جا کے بیٹھیں گے کیفیت کچھ اور ہوگی، اسی طرح تیسری دیکھیں پہلی میں گریجا بھی شاید زیادہ ہو، توجہ بھی زیادہ ہو، دوسری میں جائیں گے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی کمی آ جائے، پھر تیسری اور پھر چوتھی اور پانچویں اور چھٹی میں جب آپ پہنچے وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے تو ظاہر تفنن نہیں، لیکن آپ اس کو سمجھیے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے تلخ حقیقتیں جو ہیں ان کو مذاق بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مذاق کی صورت تاکہ آسانی سے آپ اس کو ہضم کر لیں۔ کینیڈا میں ہے نیاگرا فالز، وہ اونچائی سے پانی گر رہا ہے، ایک شخص کو بڑا شوق تھا کہ میں وہ دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل بھی دیے ہوتے، وہ گیا، اس نے دیکھا، وہ بڑا محسوس ہوا، تو واپس آیا۔ ابھی یادیں ہیں ذہن میں کہ پانی اس طرح سے گرتا ہے اور کیسا شور ہوتا ہے اور کیا اسپیڈ ہوتی ہے پانی کی، اور کتنا مزہ آتا ہے، اس کا پھر دل چاہا تو گیا، وہ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب چھٹی دفعہ یا ساتویں دفعہ گیا نا وہ خود ہی دیکھ کے، وہ جو پہلی دفعہ جس جوش کے ساتھ گیا تھا، چھٹی اور ساتویں دفعہ جب گیا وہاں اس کو دیکھنے کے لیے، اس نے غور سے دیکھا، کہتا کیا ہے، پانی ہی تو گر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ پانی تو گر رہا ہے، اونچائی سے، اور کیا ہے کہ اس کا شور ہے، نہ کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ یہاں پہ سگنلز آ رہے ہیں، بس تصویریں کھینچ رہی ہیں۔ تو سمجھے بات کو کہ جب آپ ہیومن نیچر ایسے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیزائن اس طرح سے کیا کہ آپ جس کو ظرف کہتے ہیں، جب ظرف بھر جائے تو اس کے اوپر اور جتنا بھی ڈالیں گے وہ باہر گرے گا، جذب نہیں ہوگا۔ تو عبادت کا تعلق بھی اس ظرف کے ساتھ ہے، یا تو اپنے ظرف کو اتنا وسیع کر لیں کہ اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے، اور اگر ظرف نہیں بڑھ رہا تو اپنے ظرف کے حساب سے عبادات کو جا دیجیے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ 5ویں اور 6ٹھی مجلس پر آپ کی کیفیت پہلی مجلس والی نہیں ہوگی، آپ دیکھتے نہیں ہیں، اور اس پر ہمارے کئی بزرگ یقیناً چونکہ عقیدتیں اور محبتیں اب وہ چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں، اگر مجلس میں کوئی ہنس رہا ہوتا ہے یا ہنس کے ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہا ہے تو بزرگ اس کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اور بچے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حلقہ ماتم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ آپ جلوس میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ میرے جیسے کئی پیچھے اپنی کھڑے ہو کے اپنی باتیں کر رہے ہیں، نوح خانی ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، حلقے کے اندر آدمی لگے ہوئے ہیں، ذکر حسین ہو رہا ہے، لیکن میرے جیسے ایک تو سایہ تلاش کریں گے سب سے پہلے، وہاں پہ کھڑے ہو کے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو جا رہا، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی اپنا گھریلو ٹاپک شروع ہو جائے گا یا کسی کی بات شروع ہو جائے گی، تو وہ سارے کا سارا جو ہے، اگر کسی بزرگ کو آپ کو دیکھیں تو وہ منع کریں گے کہ آپ کو کیا دیکھیں، یہ جو آپ جلوس میں چل رہے ہیں یہ اصل میں آپ ایک جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ واقعتاً اسلام کو مانتے ہیں یا اسلام کے پیروکار ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشاہد جنازہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت احادیث ہیں، یعنی کہ رسول خدا فرماتے ہیں مجھے وہ شخص بہت برا لگتا ہے کہ جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے لیکن مسکرائے، قبرستان میں ہنسنے والا مجھے بہت برا لگتا ہے، مشاہد جنازے کے ساتھ یعنی کہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والا اگر مسکرا رہا ہے تو کجا میرا اور آپ کا ہو، ہمارا کوئی عزیز ہو ہم اس کے جنازے میں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ حسین کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جب آپ حسین کے جنازے پر جا رہے ہیں تو اگر آپ شخصیت کی معرفت رکھتے ہیں تو پھر چلیے بھی اس وقار کے ساتھ، چلیے بھی اس حقیقت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، تاکہ واقعاتاً جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حق ادا ہو سکے۔ ایک سوال پڑھیں محمد والے محمد کا، تو عبادات جو ہے ٹھیک ہے ان کے دارومدار آپ کی نیتوں کو، کامل ترین عبادتیں وہ ہیں، اب یہ ذرا غور سے سماعتوں میں آپ کا نوجوان، کامل ترین عبادات وہ ہیں کہ اس سے دوسرے آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، اور عبادات سے مراد صرف نماز روزہ نہیں، ہر وہ عمل جو قربتاً اللہ ہے
روش محمد وال محمد کی پیروی میں ہے وہ عبادت، لیکن کامل عمل وہ ہے کہ جس سے دوسرا اصلاح ہو اور آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر میں لفظ عبادت بنا کر اپنے سمجھ کو پیش کر رہا ہوں لیکن معاشرے کے اوپر اس کا کوئی اچھا اور صحیح اثر نہیں پڑ رہا، کہ چلے معاشرہ تو چھوڑے کہ میرے اوپر ہی نہیں وہ صحیح اثر پڑ رہا، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ کرتا ہوں نوجوان کو کہ آپ کی عبادت وہ ہو جو دوسرے کو دعوت دے، بلا کر نہیں، اس کو آواز دے کہ آپ کے عمل سے دوسرا آپ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے اندر میرا بھائی میرا نوجوان اس چیز کو سمجھے کہ باقی عبادات الہیہ سے اگر کوئی چیز ہے جو کسی انسان کو دوسرے انسان کی طرف کھینچتی ہے تو نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، تو اس کا اخلاق ہے۔ اگر اس کا اخلاق اس بلندی پر ہے تو واقعتاً وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، لوگ خود بخود اس کی طرف سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر میرے اور آپ کے اندر اخلاق کی کمی ہے تو میں چاہے صبح سے لے کے شام تک ذکر حسین کرتا رہوں، ماتم کرتا رہوں، تنظیم زنی کرتا رہوں، قمر زنی کرتا رہوں یا نماز پڑھتا رہوں، اخلاق کی کمی ہے۔ اور اخلاق کس طرح سے دوسرے انسان کے اوپر اپنا اثر چھوڑتا ہے؟ آپ نے معاشرے کے اندر بہت سی مثالیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں۔ ایک اخلاق کی وجہ، یعنی میں دور نہ جاؤں یقیناً چونکہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عاشق حسین گلریز صاحب، تو آپ چونکہ مسجد میں جو آنے والے ہیں دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کی تعداد تشیعوں سے نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی تعداد یا ان کا تعلق جو ہے وہ تشیعوں سے نہیں تھا، تعداد زیادہ دوسرے لوگوں کی۔ کیا وجہ؟ اخلاق۔ تو اخلاق اس قدر اہم اور ضروری ہے، اور کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ ایک واقعہ سماعت فرمائیں گے آپ، صلوات پڑھ لیتے محمد والے بہت ضروری تھی، بہت ضروری۔ ایک ذاکر تھے بڑے مشہور اپنے علاقے، میں اگر مشہور کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کو بھی اچھا ملتا تھا یا آپ کو اچھا، تو بڑے مشہور تھے۔ تو ایک دن ان کے دوست میں ہے وہ ان سے ملنے جاتے ہیں ان کے گھر، تو چونکہ دیرینہ دوست ہیں تو جیسے جا رہے ہیں ان کے گھر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک پھل فروش ہوتا ہے، ریڑھی لگائی گئی اس کو پھل ہے، وہ گئے اس کے آگے تو پوچھا کہ کیا حساب ہے پھل جو بھی تھا، تو وہ جو پھل بیچنے والا تھا اس نے انہیں کا نام دیا ذاکر صاحب کا کہ آپ ان کے مہمان ہیں، ان سے ملنے آئے۔ کہ ہاں تمہیں کیسے پتا؟ کہتا ہے اکثر لوگ آتے ہیں، جو بڑی شخصیت ہے تو لوگ آتے رہتے ہیں۔ اچھا پھر تو کہتے ہیں اگر آپ نے ان کے لیے پھل لینا ہے تو پھر جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بولیں، وہ ان کے کوئی ریٹ نہیں، جیسے جتنا آپ کا دل چاہے آپ کو دو۔ کہتے بچا، کہتے ان کا بڑا احسان ہے میری زندگی میں۔ اچھا کیا احسان کیا انہوں نے تمہاری زندگی؟ کہتے میں اس پیشے سے پہلے جو میں پھل وغیرہ بیچ رہا ہوں اس سے پہلے میں چور ہوا کرتا تھا۔ اچھا پھر کہتے میں چور تھا اور اسی علاقے سے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ جو ہے ذاکر صاحب بڑے مشہور ہیں اور ان کو ہڈیا بھی بڑا اچھا ملتا، تو میں کافی دنوں سے ان کی ریکی کر رہا تھا، ان کو بھی بلا کر کے ظاہر ہے چور ہوں تو ذرا ایک اچھی آسامی مل گئی ہے تو اچھا ہاتھ لگ گئے تو تھوڑے دن اچھے گزر جائیں گے میرے۔ اچھا پھر کہتے چونکہ میں ان کو دیکھ رہا تھا تو ایک دفعہ ان کی کسی عزیز کی شادی وغیرہ تو مجھے پتا چلا کہ رات کو ان لوگوں نے شادی ہو جاتی، کہتے ہم نے پہلے ہی آگے چھوٹ گیا اور رات ہوئی تو ذاکر صاحب اور ان کی اہلیہ نکلے، ظاہر جانا تھا شادی پہ، کہ جیسے ہی نکلے میں فوراً ٹوٹ پڑا ہے اور میں نے سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر کیونکہ میں چھوٹا تھا تو مجھے پتا ہے کہ کیا چیز قیمتی ہے اور کیا نہیں ہے، یا وہ بازار میں کتنے کی بک جائے گی، اس کی مالیت کیا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا تو ایک تعلیم میں نے دیکھا وہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھا، تو میں نے اس کو اکٹھا کیا تھا۔ اچھا ادھر جو ذاکر صاحب تھے وہ جب نکلے
تھوڑی دور جا کے بیگم صاحب نے یاد آیا جو ان کو تحفہ دینا وہ آپ نے اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو تحفہ ہم نے ان کے گھر لے کے جانا ہے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں شادی میں شریک ہونا ہے، تو آپ نے وہ اٹھا لیا، پھر وہ تو میں بھول گیا، تو ابھی زیادہ دور تو گئے نہیں، چلو واپس کرتے ہیں اور بول دیا تو کا کے ساتھ واپس اب انہوں نے اسی طرح تالا کھولا، جیسے ہی دیکھا آگے بڑھے تو کہہ رہے کہ اس نے وہ قالین جو ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھایا، قالین اس نے اپنے کندھے پر اٹھایا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے، سوال پڑے ہوئے محمد شخص تھا، چور تھا اور مسئلہ تجزیے سے تھا، تو اس نے گھر چوری کی، اور جس گھر چوری کی وہ بھی ٹھیک ہے اپنا ہی گھر تھا، تو اس میں زیادہ سامان اکٹھا کیا، تو وہ گچھی ذرا بڑی بنتی ہے بھاری ہوتی ہے، چور ہے تو لالچ سے کرے گا کہ اتنا بھی آئے چلو، تو اب جب اٹھانے کے بعد یہ جو وہ تھے نا کیونکہ مسلکن تھا تو اس نے کہا یا علی گٹھڑی چور تھا، اس نے یا علی کہا تو مالک کی آنکھوں میں اس نے دیکھا کہ یار ظاہر نکل جاتا ہے نا، کیا کرے عبادتاً نہیں عادتاً نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے پھر اٹھایا تو جیسے یا علی کہا تو وہ جا کے تو انہوں نے کہا میں نے یا حسین کر کے اکٹھا کیا، تو ایک دفعہ یا علی کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تو جیسے ہی محمد کا سلام، تو جیسے ہی دیکھا کہ بھی قالین کندھے پر سمجھ کے ظاہر وہ تو بہت سمجھ گئے، اب لیکن چونکہ وہ ذاکر بھی تھے اور قرآن کے انسان تھے، لاقیات پر بہت زیادہ گفتگو، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا اس کو تو فوراً کہا او اچھا ہوگا تم آگے، میں تو بھول گیا تھا کہ میں نے تمہیں بلایا ہوا، اس سے پہلے کہ بیگم کوئی شور مچائیں، اس طرح ہمارے یہاں پرانا راستہ اگر کوئی ہو تو ہم کیا کریں گے، لیکن معاملہ تو شروع ہوگا نا، تو پکڑیں گے بھی، پھر محلہ الگ الگ رکھا ہوگا، پھر ہر کوئی اپنا اپنا جو غصہ ہے وہ بھی نکالے گا، تو انہوں نے کیا کیا تو اچھا ہوا تم آگے، میں تو بھول گیا کہ میں نے تمہیں بلایا ہوگا، اچھا تم بیٹھو، اچھا آپ جائیں اگر اچھا ہے تو میں جاؤں، بیگم کو انہوں نے اس طرح سے رخصت کیا اور وہ چاہیے چلی گئی بیچاری، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی بیگم گئی تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کب تک چلے گا، کیا بات ہے، یہ جو تم نے اٹھایا ہے یہ ہے قیمتی، لیکن اسے کب تک چلاؤ، حلال کیوں نہیں کراتا، حلال کراؤ، اور دیکھو یہ ایک نہیں ہے، یہ پیر ہے، یہ دو قالین ہے، یہ جوڑا ہے، اکیلا کیوں بیچو گے، اتنے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے، رکو میں تمہیں دوسرا لاؤں، یہ تم نے اٹھا لیا ہے، دوسرا میں اپنی طرف سے تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اس کو بیچو۔ کہتے وہ دن ہے کہ جیسے ہی پتہ نہیں انہوں نے کس انداز میں مجھے یہ کہا کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، وہ کہتے ہیں جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل تک پہنچ جاتی ہے، کہتے وہ گھس گئی میرے دل میں، تو کہتے میں نے واقعی وہ دونوں قالین لیے، ان کو بیچا، اور اس کے بعد آج یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اسی قالین کے بیچے ہوئے پیسے سے، اللہ کا شکر ہے اتنا مل جاتا ہے کہ خود بھی حلال کھاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھاتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ نے اپنے اخلاق پر، اپنی زبان پر، اپنی ان چیزوں پر قابو کر لیا تو لمحہ لگتا ہے کسی دوسرے کو بدلنے میں، ممبروں سے اتنا نہیں بدلا گیا لوگوں کو، میں صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر اور بہت سے معاملات ہیں، کیونکہ ممبر سے اصل کام تو لیا ہی نہیں گیا، ابھی تک نہیں لیا گیا، بڑا کام لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ممبر سے صحیح کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں کہ 2-3 منٹ کے اندر مجھے ایک نعرہ نہیں سنائی دیا، بتا رہا ہوں کہ نہیں سنائی دیا تو پھر میں دوسرا کچھ ایسا کروں گا کہ میں نعرہ لگواؤں، کیونکہ میں نے جا کر بتانا ہے کسی کو،
درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو یہ بھی آسانی ہو جائے. درود پڑھتے ہوئے آگے. تو عبادات پڑھیں ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد والا اخلاقیات سے آ رہی ہیں عبادات کام نہیں کریں. عبادتیں لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ نہیں کریں گی, آپ کا اخلاق لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا. اخلاق اس بلندی پر لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس تو بہترین ذخیرہ ہے, آپ کے پاس تو ہستیاں موجود ہیں کہ آپ نے یہی وہ واقعہ سنا ہوگا امام زین العابدین علیہ السلام کا. جب سایہ بازار سے آپ گزر رہے ہیں اور ان کے روایت کے جو الفاظ میں ہوئی ہے کہ اس میں سب کرنا شروع کریں, سب سمجھتے ہیں, گالیاں کریں. وہ کہتے ہیں امام نے نہ تو کوئی پریشانی کا اظہار کیا اس کو اور نہ ہی اس کو جواب دیا. یہ میں آپ کی اپنی بات نہیں کر رہا, یہ امام کے زمانہ کی بات کر رہا ہوں, اپنے وقت کے امام کی بات کر رہا ہوں. سیکھنا بڑا مشکل ہے, یہ چیزیں سیکھنا مشکل ہے. کہ آنسو بہانا آسان ہے, ان کے دوائی کا نعرہ لگانا آسان ہے, ان کی روش پہ چلنا بہت مشکل ہے, ان کے رستے پہ چلنا بہت مشکل ہے, آسان کام نہیں ہے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کے رستے پہ چلنا آسان نہیں ہے؟ کربلا میں صرف 72 ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کربلا میں صرف 72 ہے. یہ باقی ائمہ علیہ السلام نے جو حیات گزاری ہے, کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ لوگ مزہ ضرور لیتے ہیں, وہی پھر جملہ دہرانا پڑے گا کہ دسترخوان وہاں کا اور وہاں کا نہیں. اس سے بہتر دسترخوان نہیں ہے, علی سے بہتر کو نماز پڑھانا. تو ان چیزوں کو سمجھیں, ان کے طریقے پر چلنا آسان ہے. اور الحمدللہ ہم اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ ایک قدم, ایک سانس بھی اگر آپ نے ان کی اطاعت میں لی تو وہ سانس بھی آپ کی عبادت کرتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا کرم نوازی ہے؟ کسی اور کے پاس ہیں ایسے لوگ کہ جن کے پیچھے چلنے سے سانس بھی عبادت بن جائے؟ کوئی کسی کے پاس ہیں ایسے لوگ کہ جن پر آہ اور واہ بھی ثواب رکھتی ہے؟ تو جہاں پر آہ اور واہ ثواب رکھتی ہے, اگر آپ واقعتاً ان کے طریق پر چلنا شروع کر دیں گے تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ابو ذر, مقداد, بوذر, بکر و سلمان یہ میرے اور آپ کے جیسے ہی تھے, لیکن کیا کیا انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اطاعت معصوم میں پیش کر دیا. تو بات کو بس ختم کروں, آپ کی ذہنوں کو بھی تمام کروں کہ طریق پر چلنا مشکل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ معصوم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ شخص خود تھک گیا جب اس نے کہا کہ میں نے آپ سے اتنا برا بھلا کہا, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کہتے اگر یہ واقعتاً جو کچھ تو نے کہا ہے میرے میں ہے تو خدا مجھے معاف کرے. سمجھ رہے معصوم فرماتے کہ جو کچھ تو نے بولا اگر واقعتاً حقیقتاً یہ میرے اندر موجود ہے تو خدا مجھے معاف کرے, اور اگر نہیں ہے تو پھر خدا تجھے معاف کرے. یہ سیرت معصوم. لیکن ہمارے ہاں عدم برداشت. ہم اگر کوئی ایک سنائے گا تو ہم 10 سنائیں گے, جب تک نہیں سنائیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوگی. ہمیں یہ کہنا بھی اچھا لگتا ہے, سننا بھی اچھا لگتا ہے, اس کو پتہ چلے کہ اس کا پالا کیسے کرتا ہے. لیکن یہ طریقے محمد والے محمد نہیں ہے کہ سب آپ پڑھ چکے محمد والے محمد. بس اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بالکل اب ختم ہو گیا, آسان کا بھی وقت ہے, آپ نماز میں بھی ہوگی انشاءاللہ. حکم تھا کہ تذکرہ محمد والے محمد ہو, لیکن مسائل میں تذکرہ کیا جائے باب الحوائج جناب شہزادہ علیہ السلام. مسائل پڑے گئے تو اندیش کر دیں.
علی اصغر ایسا شہید ہے کربلا کا، ایسا شہید کہ ہر شہید عباس کے علم کے سائے کے نیچے رخصت ہوتا ہے، حسین سوال کرواتے ہیں، لیکن علی اصغر وہ ہے کہ جس کی سواری خود حسین ہے۔ ہر شہید سواری کا سوال ہوتا ہے، لیکن علی اصغر وہ حسین اپنی گود میں لے گئے۔ میں نے اسے بھی عرض کیا تھا کہ علی اکبر کی لاش کو بھی خیمے میں لانا، قاسم کے ٹکڑوں کو بھی، محمد کے لاشوں کو بھی، لیکن یہ 6 ماہ کا لاشا ایسا تھا کہ جس کو لاتے ہوئے حسین کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے کر رہے ہیں، اتنا وزنی لاشا ہے کہ حسین کسی لاشے پر حسین نے اس طرح سے نہیں کیا، اس طرح سے اس طرح سے چھوٹا ننھا شہزادہ جب بھیجا ہے نا ماں نے اور کہا ہے کہ چلو لاؤ تمام کا حجت کر دیا جائے، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی موجود تھا حسین کے قافلے میں، اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کیوں نہ پانی دیتے۔ حسین نے اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے اصغر کو ساتھ لیا، لے کر پہنچے فوج اشقیہ کے سامنے، کہا کہ دیکھو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو یہ 3 دن سے پیاسا ہے، بھوکا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ میں تم سے اپنے لیے پانی نہیں مانگتا، لیکن کم از کم اس 6 ماہ کے بچے پر تو رحم کھاؤ، اگر اس کو 2 بوند پانی دے دو گے تو شاید ہی اس کی زندگی بڑھ جائے۔ لیکن فوج اشقیہ کا جواب تھا کہ حسین ہمیں تجھ پر یقین نہیں ہے، ہمیں تجھ پر یقین نہیں ہے، تو اس کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے۔ کہا اچھا تو پھر کیسے؟ کہا کہ ہاں اگر یہ بچہ ہمیں خود کہے، اگر یہ بچہ کہہ دے کہ میں پیاسا ہوں تو ہم پانی پلانے کو تیار ہیں۔ کہتے اچھا تو پھر دیکھو، حسین نے علی اصغر کو ریت پر رکھا، کربلا کی ریت پر جب علی اصغر نے چہرہ کیا فوج اشقیہ کی طرف، اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر جب ہونٹوں پر پھیری، فوج اشقیہ کا رخ مڑ گیا، فوج اشقیہ کا رخ مڑ گیا، ہر کسی کی آنکھ میں آنسو۔ عمر سعد نے منظر کو دیکھا، کیا فضا بدلتی ہے، حرملا کو کہا کہ حرملا حسین کے کلام کو قطع کر، حرملا نے تیر چڑھایا کمان پر، ایک مرتبہ تیر آیا، علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا، ایک خون کا فوارہ آیا، چند قطرے خون کے نکلے، حسین نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون لیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین اس مظلوم کا خون آسمان پر نہ پھینکو، نہیں تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ حسین نے چاہا کہ زمین پر پھینکو، زمین سے آواز آئی اس بے گناہ کا خون مجھ پر نہ گرنے پائے حسین، نہیں تو قیامت تک کوئی کھیتی نہ ہوگی۔ حسین کہتے اچھا علی اصغر تیرے خون کی جگہ کہیں اور نہیں، حسین کے چہرے پر ہے۔ خطاب کیا حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو، ایک مرتبہ لاشا لے کر بڑھتے ہیں قیام کی طرف، کبھی میرا مولا آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، زبان پہ لفظ جاری انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم پہ قضائے ہی وہ تسلیم لامرہ۔ ایک مرتبہ پہنچے خیمے میں، بیویاں اکٹھی ہوئی، ایک مرتبہ سکینہ بھاگتی ہوئی، بابا میرے بھائی کو پانی مل گیا، علی اصغر نے پانی پی لیا۔ حسین کہتے ہیں ہاں سکینہ، علی اصغر نے پانی پی لیا، رباب آئی تیرے خیمہ پر، مولا مجھے بھی تو دکھائیے۔ ایک مرتبہ آباد دامن ہٹایا، رباب نے علی اصغر کو دیکھا، ایک جملہ کہا اتنے سے بچے پر بھی کوئی تیر چلاتا ہے، کیا ان لشکریہ کی اولاد نہیں ہے، کیا وہ اولاد نہیں رکھتے؟ مسئلہ داروں مختصر کروں، حسین ایک مرتبہ علی اصغر کو دوبارہ آبا کے دامن لکھا کہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس کو دفن کیا گیا۔ حسین لے کر بڑے علی اصغر کو آگے، ایک مرتبہ ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کے لاشے کو رکھا، اب مٹی ڈالنا شروع کی، حسین روتے جاتے، انا للہ پڑھتے جاتے،
ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں علی اصغر کے لاشے پر. ایک مرتبہ جب گردن تک ڈال چکے نا, اب چہرہ سامنے علی اصغر کا, حسین تیری قربان, وہ چاند کا چہرہ علی اصغر کا سامنے حسین کے. اللہ جانے اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. کہتے کہ جب چہرے کی باری آئی, حسین جیسے صابر نے اپنے رخ کو بدلا, ایک مرتبہ پشت کی, اپنے ہاتھوں سے الٹے کر کے ہاتھوں سے علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالی. ایک مرتبہ مٹی ڈال کر شاعر لکھتا ہے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو داڑ کر شبیر اٹھ گئے ہوئے دامن کو جا. اللہ رحمت اللہ اللہ قول الظالمین ما تمہیں پوچھائے گا. جھولا جھولاؤں